بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے۔ جس طرح ہماری دنیا اسباب سے جڑی ہوئی ہے، اسی طرح ہمارا دین بھی اسباب سے جڑا ہوا ہے۔ دنیا بھی اللہ بغیر اسباب کے دے سکتا ہے، لیکن ترتیب اسباب سے دینے کی ہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دین اور ہدایت یہ بھی بغیر اسباب کے دے سکتا ہے، لیکن ترتیب یہ نہیں ہے۔ ترتیب یہی ہے کہ انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنی طلب کا اظہار کرتا ہے، پھر اللہ اس کو نوازتے ہیں۔ آپ جتنے طلبہ تشریف فرمائے ہیں، ان طلبہ کے اس مدرسے میں آنے کا مقصد علم بھی ہے، عمل بھی ہے۔ علم بھی آپ کے یہاں آنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، اور عمل بھی مقصد ہے، اور یہ دونوں چیزیں بھی اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جب تک انسان اس کے لیے جد و جہد، محنت، کوشش، لگن، طلب، تڑپ اللہ تعالیٰ کو نہیں دکھاتا، تب تک اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتے۔ جو طلبہ محنتی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور نوازتے ہیں۔ جو ذہین ہوتے ہیں لیکن نالائق ہوتے ہیں، محنتی نہیں ہوتے، سست ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں نوازتے۔ علم دین کے لیے ذہین ہونا ضروری نہیں، ذہین ہونا معاون ضرور ہے، ضروری نہیں ہے۔ مخلص ہونا، محنتی ہونا یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے۔ جو بھی محنت کرے گا ہمارے لیے کرے گا، کسی اور کے لیے نہیں۔ محنت بھی کرے اور نیت میں صرف ہماری رضا کی طلب ہو اور کچھ نہ ہو۔ یہ دو کام جس میں بھی پائے گئے، چاہے وہ کند ہو، چاہے وہ غبی ہو، چاہے اس کا دماغ کام نہ کرتا ہو، چاہے اسے کچھ یاد نہ رہتا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو ضرور نوازیں گے۔ اور مشاہدہ بھی یہی ہے کہ ایسے بہت طلبہ کہ جو استعداد کے لحاظ سے بہت کمزور، بہت غبی، بہت کند ذہن، لیکن محنتی اور مخلص، اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت اور ان کے اخلاص اور طلب اور تڑپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیے کہ جو بڑے بڑے ذی استعداد سے بھی نہیں ہوئے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں،
حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ طالب علمی کے زمانے میں بہت کمزور تھے پڑھائی میں، بڑی عمر میں داخل ہوئے تھے، بہت کمزور تھے، اتنے کمزور تھے کہ اساتذہ کی طرف سے مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کے طالب علم تھے، حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب کے شاگردوں میں سے کمزور اتنے تھے کہ اساتذہ کی طرف سے سبق میں عبارت پڑھنے کی ان کو اجازت نہیں تھی، عبارت نہیں پڑھ سکتے تھے، اس لیے ان کو عبارت پڑھنے کی اجازت ہی نہیں تھی، لیکن مخلص محنتی، مخلص ایسے کچھ نہ پوچھے، محنتی ایسے کچھ نہ پوچھے، ایسی لگن، ایسی تڑپ، ایسی طلب کہ دیکھنے والے کو ترس آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی فراغت کے بعد جو قبول کیا، جو قبول کیا، جو قبول کیا، ایسا قبول کیا، ایسا قبول کیا، ایسے ایسے لوگ ان کے ہاتھ پہ تیار ہوئے کہ جن میں سے ایک ایک ہزاروں نہیں لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ ان کے ہاتھوں سے تیار ہونے والوں میں سے ایک ایک لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یہ تو ان کی مقبولیت اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور علم میں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کمال دیا، ایسا کمال دیا۔ بخاری شریف میں سب سے مشکل چیز ترجمۃ الباب اور حدیث کا جوڑ ہے، یہ سب سے مشکل چیز ہے۔ امام بخاری اتنے باریک بین ہے کہ ہر آدمی کی رسائی نہیں ہوتی، باب کچھ ہوتا ہے، حدیث کچھ ہوتی ہے۔ اب یہ کمال ہوتا ہے کہ ان دونوں کا جوڑ بٹھایا جائے کہ جی اس حدیث کو اس باب کے تحت اس لیے درج کیا ہے کہ اس میں یہ جوڑ ہے۔ حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کا شکر ہے بخاری کے تمام تراجم الابواب کا ربط کر سکتا ہوں، ایسا اللہ نے ان کو علم دیا۔ حالانکہ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز میں کمال دیا تھا کہ وہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے افادات حضرت مولانا فاروق مکی صاحب جو کراچی کے ہیں، مکے میں ہوتے تھے، انہوں نے ان کے اس افادات کو جمع کیا اور اس کو چھپوایا، اس کا نام ہی ہے تفسیر القرآن بالقرآن، اور یہ افادات ہیں حضرت مولانا سعید خان صاحب کے، جن کو پڑھائی کے زمانے میں سبق میں عبارت پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی شدت کے ساتھ محنت کرنے والوں اور اخلاص کے ساتھ محنت کرنے والوں کو نوازنے کا کتنی شدت کے ساتھ وعدہ کیا ہے اور کتنی قوت سے اس کی ضمانت دی ہے۔ لنہدینہم، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم انہیں نوازیں نہیں، ہم انہیں نوازیں گے، نوازیں گے، نوازیں گے، 3 دفعہ، لام بھی اور نون مثقلہ بھی، 3 تاکیدیں ہو گئی۔ آج ہمارے مدارس سے جو کامل لوگ تیار نہیں ہو رہے، اس کی بڑی وجہ 2 ہے۔ بڑی وجہ اس کی کتنی ہے؟ ایک محنت کی کمی اور ایک تقوی کی کمی۔ اگر کسی طریقے سے دنیا کے تمام مدارس کے تمام طلباء میں یہ 2 جوہر پیدا کر دیے جائیں تو اللہ کی قسم اللہ آج بھی حضرت مدنی جیسے، حضرت تھانوی جیسے، حضرت نانوتوی جیسے، حضرت گنگوہی جیسے، مولانا الیاس صاحب جیسے، شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب جیسے، اور حضرت شاہ ولی اللہ جیسے
حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی جیسے، امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ جیسے، علامہ شبیر احمد عثمانی جیسے، علامہ انور شاہ کشمیری جیسے لوگ اللہ آج بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو آج بھی ایسے لوگ پیدا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی طلب بھی تو دکھائے نا، بے طلب کو تو نہیں دیتے۔ دنیا اللہ طالب کو بھی دیتا ہے اور غیر طالب کو بھی دیتا ہے، لیکن دین اللہ صرف طالب کو دیتا ہے، بے طلب کو نہیں دیتا۔ آج جو دیندار طبقہ ہے، چاہے وہ مدرسوں کا ہو، چاہے وہ تبلیغ کا ہو، چاہے وہ کسی بھی دینی محنت سے تعلق رکھتا ہو، تو اگرچہ وہ لگا ہوا تو ہے دین میں، لیکن اس کے اندر میں جو طلب ہے نا، وہ دین کی نہیں دنیا کی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ ہم جو مدرسوں میں بیٹھے ہوئے، ہم بھی اپنے اندر میں یہ جذبات چھپے چھپے رکھتے ہیں، ایسی گاڑی ہو، ایسا موبائل ہو، ایسا گھر ہو، ایسے کپڑے ہو، ایسی گھڑی ہو، ایسے جوتے ہو۔ کیوں بھائی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ بھائی ہمارے اندر بھی یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہے؟ اور جن کے دلوں میں اللہ کی طلب ہوتی ہے، دین کی طلب ہوتی ہے، ہدایت کی طلب ہوتی ہے، آخرت کی طلب ہوتی ہے، یہ ان کی خواہشات نہیں ہوتی ہیں، ان کے جذبات یہ نہیں ہوتے ہیں، وہ تو صرف اللہ کو چاہتے ہیں، صرف آخرت کو چاہتے ہیں، صرف ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ایک ہی شخص کو محبوب بنا رکھا ہے۔ توحید صرف عبادت میں نہیں، محبت میں بھی توحید ہے، مقصود میں بھی توحید ہے، چاہت میں بھی توحید ہے، تعیین منزل میں بھی توحید ہے۔ کئی منزلیں نہیں، ایک ہی منزل ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ سبحان اللہ گواہی دے رہے اپنے نبی کے صحابہ کی کہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ میرے سوا کچھ نہیں چاہتے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ایک کاش کے مدرسوں کے طلباء ایسے ہوں، دین کا کام کرنے والے ایسے ہوں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم سجدا وقیاما یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ایسے تو مدرسوں میں آنے کا مقصد علم بھی ہے، عمل بھی ہے، اور اس میں کامیابی نہ ملنے کی وجہ محنت اور تقوی کی کمی ہے۔ ایک وقت تھا کہ طلباء اتنا پڑھتے تھے کہ پڑھتے ہی رہتے تھے، تھکا دیتے تھے اپنے آپ کو۔ اور آج حال یہ ہے کہ جو پڑھائی کے اوقات ہیں ان میں بھی نگران کا کھڑا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ نگران کھڑا نہ کرے تو گپیں شروع ہو جاتی ہیں، لایانی شروع ہو جاتی ہے، باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ علوم دینیہ کی کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہیں اور باتیں بازار کی چل رہی ہوتی ہیں، اس میں غیبتیں بھی ہوتی ہیں اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں۔ جہد کی کمی آ گئی ہے، جہد کی کمی۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا
کہ وہ ایسے ہوتے تھے جیسے کتاب کے کیڑے، کتاب کے گھسے رہتے تھے کتابوں میں. ہمارے تبلیغ کے جو امیر تھے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب، وہ عالم نہیں تھے لیکن کتابوں کا ایسا جنون تھا انہیں کچھ نہ پوچھے. عام معمول تھا، رات کو لیٹتے وقت کتاب اٹھا لی، پڑھ رہے، تو دھڑام سے کتاب منہ پہ گر گئی نیند کے غلبے سے، پھر اٹھا لی، پھر شروع کر لی، پھر منہ پہ گر گئی، پھر اٹھا لی، پھر شروع کر لی، پھر منہ پہ گر گئی، پھر اٹھا کے پھر شروع کر لی، اور یہ گھنٹوں ہوتا رہتا. ایک دفعہ مجھے ایک کتاب ملی، حیات امیر شریعت، جان باز مرزا کی لکھی ہوئی، یعنی حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری لکھی تھی جان باز مرزا نے. تو اس کتاب کے آخری ورق پر قطب الارشاد حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر لگی ہوئی تھی، لکھا ہوا تھا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ. تو چونکہ بھائی صاحب انہی کے مرید اور خلیفہ تھے، تو میں نے تو ان کو دیکھا نہیں تھا، ان کا انتقال تو 1962 میں ہوا حضرت رائے پوری کا. تو میں نے تصدیق کے لیے کتاب لے کے میں آیا اور میں نے کہا جی آپ کے شیخ یہ ہیں؟ میں نے کہا تصدیق ہو جائے گی، آپ کے شیخ یہ ہیں؟ تو کتاب ہاتھ سے لی اور اس کو دیکھتے رہے، کہنے لگے ہاں یہی ہے. بہت پیار سے دیکھتے رہے، مان لگے ہاں یہی میرے شیخ ہیں. پھر اس کے بعد کتاب کے ورق الٹنا پلٹنا شروع کیے. یہ وقت ہے عشاء کے بعد کا، 9:30 بجے 10 بجے یہ ٹائم تھا. ورق پلٹنا شروع کیے، پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے. 10 بج گئے، 10:30 بج گئے، 11 بج گئے، 11:30 بج گئے، 12 بج گئے، 12:30 ہو گئے، 1 بج گیا. اب میں بھی تھکنے لگا. میں نے کہا حضرت یہ آپ بعد میں پڑھ لیجیے گا، ابھی آپ آرام کر لیں، آپ کو صبح کو بیان کرنا ہے. تو کتاب سے سر اٹھا کے کہنے لگے اچھا. تو شروع ہو گئے، پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے. آخر میں بیزار ہو گیا. میں نے کہا جی یہ کتاب آپ کو ہدیہ ہے، اب آپ سو جائیں. اگر آپ اس لیے پڑھے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ کتاب پھر کہاں ہاتھ آئے گی تو آپ ہی لے لیجئے، لیکن اب سو جائیے. سر اٹھایا، اچھا. پھر شروع ہو گئے، پڑھتے ہی رہے. اب آج کے طلباء میں کہاں یہ کتابوں سے تعلق ہی نہیں. ہمارے مولانا جمشید صاحب ایک شعر بہت پڑھتے تھے، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوں گے کفن اپنا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوں گے کفن اپنا. اس کو کہتے ہیں طالب. طالب کسے کہتے ہیں؟ جس میں طلب ہو نا، جس میں طلب نہیں ہے تو وہ طالب تو نہیں ہے. اس لیے آپ سارے نوجوانوں سے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ علم کے حصول کے لیے اپنے آپ کو تھکا دو. اتنا پڑھو اتنا پڑھو اتنا پڑھو کہ اللہ کو ترس آ جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے علم میں سے آپ کو علم دے اور علم کے احیاء کے لیے آپ کو قبول کرے. اور جو تبلیغ والے بیٹھے ہوئے وہ اپنے آپ کو تبلیغ میں تھکا دیں کہ اللہ کو ترس آ جائے. تھکائے بغیر کام نہیں بنتا. کسی بھی کام، کسی بھی لائن میں اپنے آپ کو تھکائے بغیر کام نہیں بنے گا. کسی بھی لائن میں اپنے آپ کو تھکائے بغیر کام نہیں بنے گا. بس ایسے ہی سرسری فارملٹی ہو جائے گی، لیکن اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس لائن میں مجھے امتیاز دے، رسوخ دے، اس کا نور دے، یہ تھکائے بغیر نہیں ہو. ہمارے بزرگوں نے اپنے آپ کو تھکایا تھا اور تھکانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ایسے رتبے
عطا فرمائے تھے. ہمارے بزرگوں کے ہاں کھانا اور سونا یہ شیڈول میں ہی نہیں تھا. خاص طور پر مدنی مزاج کے لوگوں میں، جن کے مزاج حضرت مدنی سے متاثر تھے، حضرت شیخ الہند سے متاثر تھے، حضرت نانوتوی سے متاثر تھے، ان کے مزاج میں، ان کے شیڈول میں کھانا سونا تھا ہی نہیں. مل گیا تو کھا لیا، اور نیند کے غلبے سے گر گئے تو سو گئے، ورنہ چلتے رہے. حضرت نانوتوی، حضرت شیخ الہند، حضرت مدنی اور ان کے مزاج کے لوگوں میں یہ تھا. اور حضرت گنگوہی، حضرت تھانوی، اس مزاج کے جو منظم طبیعت کے مالک تھے، ان حضرات کے مزاج میں کھانا تھا، آرام بھی تھا، لیکن غلبہ ان پر بھی کام کا تھا. کھانا بھی کام کے لیے، سونا بھی کام کے لیے. سونا برائے سونا نہیں، کھانا برائے کھانا نہیں، کھانا بھی کام کے لیے، سونا بھی کام کے لیے. اور ان کے ہاں تو یہ شیڈول میں ہی نہیں تھا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. آیت جو میں نے شروع میں پڑھی اس میں دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. اللہ کے لیے اپنے آپ کو اتنا تھکاؤ، اتنا تھکاؤ، اتنا تھکاؤ کہ خدا کو ترس آ جائے. ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب کے بیٹے، تبلیغ کے جو دوسرے امیر تھے، اور حیات الصحابہ انہوں نے بڑی عجیب کتاب لکھی. عرب علماء بھی دنگ رہ گئے کہ آج کے زمانے کے آدمی نے کیا کتاب لکھ دی ہے. ہزاروں کتابوں کا نچوڑ بنا دیا اس کو، ہزاروں کتابوں کا. مجھ سے ساتھی پوچھتے ہیں نا کہ جی جمعہ پڑھانا ہوتا ہے، بیان کرنا ہوتا ہے، درس دینا ہوتا ہے، تو کیا دیکھا کریں، کون سی کتاب دیکھا کریں؟ میں سے کہتا ہوں وہی فضائل اعمال، فضائل صدقات، حیات الصحابہ، یہ 3 کتابیں دیکھو، ساری زندگی بیان کرتے رہو، کمی نہیں ہوگی. یہ سمندر ہے، سمندر، ہزاروں کتابوں کا نچوڑ ہے یہ چیزیں. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نوجوان تھے، 27 سال کی عمر میں وہ تبلیغ کے امیر بن گئے. تو اب ان کے جو والد تھے وہ تو جدی پشتی پیر تھے، مولانا الیاس صاحب تو جدی پشتی پیر تھے. ان کے جو والد صاحب تھے وہ پیر تھے، میواتیوں کے مرشد تھے. وہ جب ان کا انتقال ہوا تو میواتیوں نے ہی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے کہا ہمارے پیر صاحب تو چلے گئے، ان کا بیٹا آپ کے پاس سہارنپور میں بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اس کو فارغ کریں تاکہ آ کے نظام الدین وہ سنبھالے. جدی پشتی وہ پیر تھے، لوگوں کی ان سے محبت تھی، تو لوگ دیتے بھی تھے محبت میں ان کو، تو نظام چل رہا تھا. اب جب مولانا یوسف صاحب نوجوان امیر بن گئے تو اب وہ دینے والوں نے اس درجے میں نہیں دیا، چنانچہ تنگی آنا شروع ہو گئی. اور مہمان تو بڑھتے رہے، تبلیغ کے لیے جو آتے تھے لوگ، ان کی تو تعداد بڑھتی رہی، اور آمد کے جو ذرائع تھے وہ محدود ہوتے چلے گئے. چنانچہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ قرضے لے لے کے انہوں نے مہمانوں کو کھلانا شروع کیا. قرضے لے رہے کھلا رہے ہیں، قرضے لے رہے کھلا رہے ہیں، قرضے لے رہے کھلا رہے ہیں، بہت سارا قرضہ چڑھ گیا. تو دلی کے سیٹھوں نے، تاجروں نے سوچا کہ اتنا قرضہ لے لیا ہے مولانا یوسف صاحب نے، اب اس کو اتارنے کی صورت بنانی چاہیے. چنانچہ دلی کے تاجروں نے آپس میں مل کے بڑی رقم جمع کر لی کہ قرضہ اتار دیا جائے. یہ قرضہ مرکز پر ہے، مولانا یوسف صاحب پہ نہیں ہے، مرکز پہ ہے، لہذا یہ قرضہ اتارنا چاہیے. جب یہ قرضہ انہوں نے اتارنے کے لیے پیسے جمع کیے تو مولانا یوسف صاحب کو پتا چل گیا کہ دلی کے تاجروں نے میرا قرضہ اتارنے کے لیے پیسے جمع کیے ہیں. تو ان سارے تاجروں کو بلایا اور ایک کمرے میں بٹھایا، اور کمرے میں بٹھا کے پھوٹ پھوٹ کے ان کے سامنے روئے اور فرمانے لگے تم میری قسم پرسی ختم کرنا چاہتے ہو، تم میری قسم پرسی کو ختم کرنا چاہتے ہو. اس وقت میں جس حال میں ہوں، اس وقت
جب میں جس حال میں ہوں، جس تنگی کے عالم میں ہوں، اس میں اللہ پاک کو مجھ پہ زیادہ ترس آئے گا، اور تم نے پیسے اکٹھے کر کے میرا قرضہ اتار کے تم نے میری وہ کیفیت ختم کر دی، میرا وہ حال ختم کر دیا جس حال پہ اللہ کو ترس آتا، اللہ کو رحم آتا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو جتنا تھکاتا ہے اتنا زیادہ اللہ کے ہاں قابل رحم ہوتا چلا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی ایسے ہی ہے، جب کوئی اپنے آپ کو کسی کے لیے بہت زیادہ تھکا رہا ہوتا ہے تو اگلا ہی کہتا ہے یار اب کچھ آرام بھی کر لو، تھک گئے ہو گے آپ، کچھ لیٹ بھی جاؤ، کچھ کھا بھی لو۔ تو اتنی محنت کرنا کہ اللہ کو ترس آ جائے، اللہ کو رحم آ جائے۔ تو ایک تو آپ سارے دوستوں سے یہ درخواست ہے۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ 24 گھنٹے میں 14 گھنٹے کم از کم اپنے آپ کو نیک کاموں میں تھکایا کرو۔ کتنے گھنٹے؟ اگر آپ 12 گھنٹے اپنے آپ کو تھکائیں گے تو آپ نے کون سا تیر مارا؟ گھٹیا دنیا اور بڑھیا دین کو آپ نے برابر کر دیا، یہ تو آپ نے زیادتی کی۔ کون سا اچھا کام کیا آپ نے؟ اگر آپ نے 12 گھنٹے دین کے لیے لگا دیے، 12 گھنٹے تھکا دیا اپنے آپ کو اور 12 گھنٹے دنیا کو دیے، تو کون سا کمال کیا آپ نے؟ گھٹیا دنیا کو 12 گھنٹے دیے اور بڑھیا دین کو بھی 12 گھنٹے دیے، یعنی اس کا مطلب ہے آپ کی نظر میں دین دنیا دونوں برابر ہیں، حالانکہ کتنا بڑا فرق ہے دونوں۔ یہ فانی ہے، وہ باقی ہے، یہ گھٹیا ہے، وہ بڑھیا ہے۔ اس لیے فرماتے تھے 14 گھنٹے اپنے آپ کو اعمال میں تھکاؤ، اور یہ جتنے غلط کام ہو جاتے ہیں نا انسان سے، طلبہ سے ہو جاتے ہیں، سب سے ہو جاتے ہیں، یہ غلط کام ہوتے ہی ہیں صحیح کام میں نہ لگنے کی وجہ سے۔ سب سے زیادہ شیطان کے لیے ورغلانا اس کو آسان ہے جو فارغ ہو، سب سے زیادہ اس کو ورغلانا آسان ہے، سب سے زیادہ اس کو بہکانا آسان ہے۔ جو مصروف ہو وہ تو مصروف ہے، ٹائم ہی نہیں اس کے پاس، تو اپنے آپ کو تھکائیں گے انشاءاللہ، یا 1 گھنٹہ پڑھ کے پھر کتاب بند کر کے جمائیاں لینا شروع کر دیں گے؟ ایسے نہیں، تھکائیں اپنے آپ اور اللہ پاک سے مانگیں یا اللہ ہمیں تیرے علم کو حاصل کرنے اور تیری رضا کے کاموں کو کرنے میں اپنے آپ کو تھکانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں نیک کام کرتے کرتے اگر آپ تھک جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ اکثریت دنیا کے لوگوں کی دنیا کے لیے تھک رہی ہے، دین کے لیے نہیں تھک رہی۔ آپ پہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ دین کے لیے تھک رہے ہیں، شکر کریں۔ پڑھتے پڑھتے تھک گئے، تکرار کرتے کرتے تھک گئے، مطالعہ کرتے کرتے تھک گئے، تبلیغ کی گشتیں کرتے کرتے تھک گئے، ملاقاتیں کرتے کرتے تھک گئے، ذکر کرتے کرتے تھک گئے، قرآن پڑھتے پڑھتے تھک گئے، شکر کریں اللہ کا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اپنی رضا کے کاموں میں تھکنے کی سعادت بخشی۔ منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت ازو شناس کہ بخدمت بداشتت۔ اللہ پہ احسان مت کرو کہ آپ نے بڑا تیر مار لیا، اتنے سارے اعمال کر لیے، اتنی ساری محنت کر لی۔ یہ اللہ کا احسان مانو کہ اس بادشاہ نے آپ کو اپنی خدمت کے لیے قبول کیا ہے، ورنہ بادشاہ کو ضرورت تھوڑی ہے، بادشاہ کے پاس تو بڑے لوگ ہیں کام کرنے والے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری چیز جو دیندار طبقے کے لیے لازمی ہے، جب تک وہ نہ ہو ان کی محنت اللہ پاک کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتی۔ بھائی ایک آدمی محنت تو بہت کر رہا ہے لیکن قبول نہ ہوئی تو کیا فائدہ ہوا؟ پیپر تو فل کیا تھا، سارے پرچے بھر لیے تھے، سارے ورق بھر لیے تھے، لیکن فیل ہو گیا۔ پوچھا اس نے کچھ تھا، بتایا اس نے کچھ ہے، تو کیا فائدہ ہو؟ قبول بھی ہو
قبول بھی ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نیکی کرنے سے زیادہ نیکی کی قبولیت کے لیے فکر مند ہوا کرو. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں, 2 نبی تعمیر کر رہے ہیں, تو بتائیے ان کے عمل میں کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے؟ بولیے, ان کے عمل میں کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے؟ ان کا عمل مردود ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ دونوں باپ بیٹا بنا بھی رہے اور دعا بھی کر رہے ہیں, اجتماعی دعا. ربنا جمع متکلم کا صیغہ, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اقبلنا نہیں, اقبل منا نہیں, تقبل منا. یا اللہ ہمارا عمل تو اس لائق نہیں ہے کیسے قبول کیا جائے, بس آپ اپنے فضل سے قبول کر لیں. تقبل باب تفاعل. تو اب طلبا نے مائیں چھوڑی, باپ چھوڑے, بھائی چھوڑے, بہنیں چھوڑی, وطن چھوڑے, خواہشات کو چھوڑا. اب یہ جو آپ کی عمر ہے, اس عمر میں باہر کے لڑکے کیا کر رہے ہیں؟ موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہیں, 1 ویلنگ کرتے ہیں, لڑکیوں سے گپیں لگاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا غلیظ کام کرتے ہیں, اور سارا دن عیاشیاں کرتے ہیں. جتنے پیسے کماتے ہیں وہ سارے گھٹکے کے پیچھے لٹاتے ہیں, انٹرنیٹ کے پیچھے لٹاتے ہیں, حرام کاموں میں لٹاتے ہیں. ایک وہ جوانی ہے, ایک یہ جوانی ہے. یہ کتنی بڑی قربانی ہے کہ آپ نے اپنے سارے دل کے جذبات کو کچل کر اس 4 دیواری میں اپنے آپ کو وقف کر دیا, اپنی خواہشات کو دبا کر, اپنی ماں اور اپنے باپ کی جدائیاں برداشت کر کے آ کے آپ یہاں پڑ گئے. یہ کتنی بڑی قربانی ہے. لیکن قبول بھی تو ہونا, یہ تو بڑا مسئلہ ہے. قبول بھی تو ہو, اس سے اچھا بھی تو لگے نا. بڑوں کے بڑے بڑے کام اس کو اچھے نہیں لگے, مردود کر دی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا, کہا حضرت کیا ہوا آپ کا؟ آپ کی تو بڑی دنیا مرید تھی, آپ کے بیان میں تو لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے, آپ کے معارف اور آپ کے اسرار اور رموز سن کے دنیا اش اش کر اٹھتی تھی. تو فرمانے لگے وہ ساری باتیں پتہ نہیں کہاں چلی گئی. بخشش جو ہوئی وہ ان چھوٹی چھوٹی رکعتوں کی وجہ سے ہوئی جو رات کو اٹھ کے ہم پڑھا کرتے تھے, یعنی تہجد کی رکعتیں, اس کی وجہ سے بخشش ہو گئی. باقی تقریریں, بیانات اور خطبے شتبے پتہ نہیں کہاں چلے گئے, نظر ہی نہیں آئے وہاں پہ, نظر ہی نہیں آئے وہاں پہ. ساری زندگی فاحشانہ زنا کیا, کتے کو پانی پلایا, اچھا لگ گیا, اللہ کو اچھا لگ گیا یہ عمل, اور ساری زندگی کا زنا بخش کر دیا. تو دوسری چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے, تمام دیندار طبقے کو ضرورت ہے, وہ ہے عمل کی قبولیت, محنت کی قبولیت. اور قبولیت آتی ہے تقویٰ سے. قبولیت کس سے آتی ہے؟ کس سے آتی ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ سب کی قبول نہیں کرتے, صرف متقیوں کی قبول کرتا ہے. متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی اسے کہتے ہیں جو نافرمانی سے بچتا ہو, گناہ سے بچتا ہو, اپنے دامن کو گناہوں سے بچا بچا کے اپنا وقت گزارتا ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ ابی یہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ کہ امیر المومنین آپ کبھی پتلی سی سڑک سے گزرے, پتلے راستے سے گزرے جس کے دائیں بائیں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور بیچ میں پتلا سا راستہ ہو, آپ کبھی گزرے وہاں سے؟ کہاں؟ کہ کیسے گزرتے ہیں؟ کہ ادھر سے بھی دامن بچاتا ہوں, ادھر سے بھی دامن بچاتا ہوں, کہیں دامن کسی جھاڑی سے الجھ نہ جائے, یوں بچاتے بچاتے پوری احتیاط سے گزرتا ہوں. فرمایا بس اسی کا نام تقویٰ ہے کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے نگاہوں کو بچائیں, زبان کو بچائیں, کانوں کو بچائیں, دل اور دماغ کو بچائیں, اپنے وجود کو گناہوں سے بچاتے 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 احتیاط کے ساتھ دنیا سے گزر جائیں. اس کو کہتے ہیں تقویٰ. تو مدارس کے طلباء کو بھی اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے
اور دین کی محنتیں کرنے والوں اور دینی خدمات سر انجام دینے والوں کو بھی اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیوں میں تقویٰ ہو. یعنی کہ ہم محنت تو خوب کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ غیبتیں بھی کر رہے ہیں، اور ان کو حقیر بھی جان رہے ہیں، اور ان کی بےزتی بھی کر رہے ہیں، اور ان کی دل آزاری بھی کر رہے ہیں، اور ان کے کیڑے بھی نکال رہے ہیں، اپنے آپ کو اوروں سے اچھا بھی سمجھ رہے ہیں. بھائی ان محنتوں کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہوگی. پھر بڑے بڑے اعمال کرنے والوں نے اوروں کو حقیر جانا، اللہ نے کان سے پکڑ کے باہر کر دیا. ہمارے استاد صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے، میں نے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت رائے پوری کے خلیفہ تھے، شاہ عبد القادر رائے پوری کے، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کے شاگرد تھے، ابتدائی شاگردوں میں سے تھے، اور رائے ونڈ کے پہلے استاد تھے. رائے ونڈ کا جو مدرسہ ہے اس کے یہ پہلے استاد تھے، صدر مدرس تھے، پہلے استاد یہی تھے. 1954 میں انہوں نے مدرسے کی بنیاد رکھی، 1954 میں. تو فرماتے میں نے مولانا ظاہر شاہ صاحب سے پوچھا کہ حضرت بہت سارے لوگ بڑے فعال، بڑے فکر مند، بڑے محنتی اچانک پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتے، نظر ہی نہیں آتے. تو فرمانے لگے کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا دل دکھایا ہوگا. تو جب آدمی قربانیاں بھی کرے، محنت بھی کرے، اپنے آپ کو تھکائے بھی اور تقویٰ نہ ہو تو ساری محنت برباد ہو جاتی ہے، رائے گاں ہو جاتی ہے. تو آپ سارے بھائیوں سے یہ بھی درخواست ہے کہ بھائی تقویٰ کا اہتمام کریں، گناہوں کے بالکل قریب نہ جائیں، اپنی نظر کو لگام دیں، اپنی زبان کو لگام دیں، اپنے کانوں میں ڈانٹ لگا دیں، اپنے دل پہ پہرا بٹھا دیں، اپنے دماغ پہ پہرا بٹھا دیں، کوئی غلط چیز اندر نہ جائے. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کام چھوڑ دو، دنیا کے سب سے بڑے اللہ والے بن جاؤ گے. اللہ والا بننے کے لیے ہوا میں اڑنا نہیں، پانی پہ چلنے کی ضرورت نہیں. اللہ والا بننے کے لیے یہ ہے کہ صغیرہ بھی چھوڑ دیں، کبیرہ بھی چھوڑ دیں، کبیرہ بھی چھوڑ دیں، صغیرہ بھی چھوڑ دیں، کسی گناہ کے قریب نہ جائیں. تو ان دونوں باتوں کا اہتمام فرمائیں گے انشاءاللہ. محنت ایسی کہ تھکا دے، اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچے، کبھی گناہ کے قریب نہ جائے. اور انسان کمزور ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لیں، پھر ہو جائے تو پھر توبہ کر لیں، پھر ہو جائے تو پھر توبہ کر لیں. کبھی بھی توبہ سے نہ اکتائیں، کبھی بھی توبہ سے نہ تھکیں، اس لیے کہ اللہ معاف کرتے ہوئے نہیں تھکتے. اللہ کوئی انسان تھوڑی ہے جو کہیں گے کل تو آیا تھا آج پھر آ گیا ہے، تو کل تو معاف کیا تھا تمہیں آج پھر آ گیا ہے، تو دماغ خراب ہے تیرا. اللہ انسان تھوڑی ہے، اللہ اللہ ہے. باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و گبر بت پرستی باز آ. این درگہے ماں درگہے نا امیدی نیست، صد بار گر توبہ شکستی باز آ. میرے بندے واپس آ جایا کر، واپس آ جایا کر، واپس آ جایا کر. 100 دفعہ بھی توبہ توڑ دے تو بھی آتے ہوئے ہچکچایا نہ کر، آ جایا کر، ہم معاف کر دیا کریں گے. شرمایا نہ کر، ہچکچایا نہ کر کہ اب کیسے جاؤں، کس منہ سے جاؤں، نہیں، آ جایا کر. سویں دفعہ بھی اسی بشاشت سے معافی ملے گی جس بشاشت سے پہلی دفعہ معافی ملی تھی. ہمارے ساتھ کوئی ایک دفعہ زیادتی کرے، ہم کہیں گے اچھا جی کوئی بات نہیں. اگلی دفعہ پھر کرے تو موڈ میں تبدیلی ہوگی، اگلی دفعہ بھی کرے تو موڈ میں اور سختی ہوگی، اگلی دفعہ بھی کرے وہ کیا دماغ خراب تو نہیں ہے بھائی. اللہ تعالیٰ 100ویں دفعہ بھی اسی بشاشت سے معاف کرتے ہیں جس بشاشت سے پہلی دفعہ معاف کرتے ہیں. تو توبہ کرنا نہیں چھوڑنا کبھی بھی. جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے نا، شیطان گناہ کی دعوت ضرور دے گا آپ کو، آپ اس سے لڑا کریں، آپ اس سے مناظرہ کیا کریں،
آپ اس سے بحث کیا کریں، آپ اس کو انکار کیا کریں، آپ اس کو رد کیا کریں، لیکن اگر کبھی غلبہ پا کے آپ سے گناہ کروا بھی دے تو پھر فوراً توبہ کر لیا، فوراً 2 رکعت پڑھے، یا اللہ معاف کر دے، اب نہیں کروں۔ ایک طالب علم نے مجھے کہا کہ گناہ اتنی دفعہ ہوتا ہے کہ میں توبہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اتنی دفعہ گناہ ہوتا ہے کہ میں شرم آتی ہے، کب تک آدمی توبہ کرے، چھوٹ ہی نہیں رہے۔ تو میں نے کہا بھائی ہمارے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو ہم دھوتے ہیں کہ نہیں دھوتے ہیں؟ کبھی اس وجہ سے دھونا چھوڑ دیے کہ میلے تو ویسے ہی ہو جائیں گے، کب تک دھوئیں، آخر میلے پھر ہو جائیں گے، کب تک دھوتے رہیں، یہ دھونے کا سسٹم کب تک چلے گا؟ بھائی میلے ہوتے رہیں گے، ہم دھوتے رہیں گے، کبھی دھونا چھوڑتے ہیں ہم، کبھی اس نے پھر میلہ ہو جانا ہے۔ بس اتنا ہوتا ہے کہ جب ہم دھوتے ہیں تو اس وقت میلہ کرنے کی نیت نہیں ہوتی، خود ہو جاتے ہیں۔ گناہ کرنے کی نیت نہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لیں، پھر ہو جائے پھر کر لیں، پھر ہو جائے پھر کر لیں، پھر ہو جائے پھر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ عجیب بات فرماتے ہیں قرآن میں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ عجیب آیت ہے یہ، گناہ گاروں کے لیے بڑی اس میں امیدیں ہیں، بڑی امیدیں ہیں اس میں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ کو اچھے لگتے ہیں کون؟ التوابین، کون؟ جو بار بار توبہ کرتے ہیں۔ بھئی بار بار وہی توبہ کرے گا نا جو بار بار گناہ کرے گا۔ اللہ اکبر، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ کو اچھے لگتے ہیں وہ بندے جو بار بار توبہ کرتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں توبہ کرنا، گناہ بھی نہیں چھوٹتے مگر یہ توبہ بھی نہیں چھوڑتے، کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں۔ تواب، بہت زیادہ توبہ کرنے والے۔ اور کون اللہ کو اچھے لگتے ہیں؟ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، وَيُحِبُّ الطَّاهِرِينَ نہیں، غور کیجیے، طلبہ غور کریں، ان اللہ یحب التوابین ویحب الطاہرین، پاک لوگوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرما رہے بلکہ فرما رہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ کو اچھے لگتے ہیں وہ جو پاک بننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ پاک نہیں ہوتے ہیں، چھوڑتا ہی نہیں شیطان پیچھا، لیکن کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ پاک ہونا ہے۔ متطہرین، بتکلف پاک ہونے والے، یعنی پاک ہونے کی کوشش میں لگے رہنے والے، اللہ کہتے ہیں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، تھکا دینے والی محنت اور تقوی، ان دونوں کو اختیار کریں گے انشاءاللہ، پھر آپ دیکھیں اللہ آپ سے بھی ویسے ہی کام لیں گے جیسے اللہ نے ہمارے بڑوں سے لیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کو رو رو کے اللہ پاک سے مانگے۔ اللہ بڑے مہربان ہیں، اللہ طالب کو محروم نہیں کرتے، سچے طالب کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ جو طالب ہونا اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے پاس رؤسائے قریش کے سرغنے آئے ہوئے تھے، آپ ان سے بات چیت کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا تھے، صحابی تھے، مومن تھے، مسلمان تھے، وہ آئے، وہ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ اب ان کو تو نظر نہیں آ رہا تھا نا کہ حضور مصروف ہیں، تو وہ آئے اور آ کے بات کرنا شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام کو ان کی اس حرکت سے ناگواری ہوئی، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، آ کے بات شروع کر دی۔ بھائی مصروف ہوں، یہ لوگ بیٹھے ہوئے، یہ مشکل سے تو ہاتھ آتے ہیں، اب ان سے بات کر رہا ہوں، خواہ خواہ کے بیچ میں گھس گئے۔ تو ہمارے نبی کے ماتھے پہ بل آ گیا، اب بس پیشانی پہ بل آ گیا، اب بس جب ہمارے نبی کے مبارک ماتھے پہ بل آیا تو اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اور
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت اتار دی اور اس میں ہمارے نبی کو تنبیہ فرمائی. وَعَبَسَ وَتَوَلَّى أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ. اللہ نے ہمارے نبی کو تنبیہ کی. آپ کو کیا پتا کہ انہوں نے سدھرنا ہے؟ جو پہلے سے سدھرا ہوا ہے اس کی تو قدر کرو. اوروں کو سدھارنے سے زیادہ ضروری سدھرے ہوئوں کی قدردانی ہے. ہمارے نبی پہ اس تنبیہ کا اتنا اثر ہوا کہ جب کبھی بھی ہمارے نبی کی محفل میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آیا کرتے تھے، آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ فرماتے تھے مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، مرحبا وہ آ گیا جس کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے ڈانٹا تھا، مرحبا وہ آ گیا جس کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے ڈانٹا ہے. اللہ کے ہاں طالب کی بڑی قدر ہے. تو جب ہم اللہ کو طلب دکھائیں گے، روئیں گے، مانگیں گے، اللہ ہمیں محروم نہیں کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.